زرداری سے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ملاقات، ملک کے سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی امور پر تبادلہ خیال، امن و امان کی صورتحال اور دہشت گردی کے خلاف اقدامات پر بھی بات چیت۔ وزیر اعظم نے معیشت کی بہتری کے لیے حکومتی اقدامات سے آگاہ کیا۔ دونوں رہنماؤں کا ملکی استحکام، ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے انڈونیشیا کے وزیر دفاع کی ملاقات، دو طرفہ تاریخی اور برادرانہ دوستانہ تعلقات پر گفتگو۔ وزیر اعظم کا انڈونیشیا کے ساتھ اقتصادی اور تصویراتی تعلقات، تجارت اور دفاع سمیت تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ انڈونیشیا کے وزیر دفاع کا باہمی دفاعی تعلقات مزید مضبوط بنانے کی خواہش کا اظہار۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے دیرینہ تنازعات کا حل ناگزیر۔ بھارت کے ساتھ کشیدگی کے دوران پاکستان نے ذمہ دارانہ کردار ادا کیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم خطے میں امن، استحکام اور باہمی تعاون کا پلیٹ فارم۔ دنیا کو درپیش چیلنجز میں ایس سی او کی اہمیت بڑھ گئی۔ پاکستان جارحیت کے خلاف اور طویل مدتی تنازعات کے پرامن حل کا حامی ہے۔ فلسطین کے مسئلے کے دو ریاستی حل کی حمایت کرتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کا تیانجن میں ایس سی او وزراء خارجہ کونسل اجلاس سے خطاب۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے انڈونیشیا کے وزیر دفاع کی ملاقات، دو طرفہ دفاعی تعاون، علاقائی سلامتی کی صورتحال اور عسکری تعلقات مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال۔ فیلڈ مارشل کا خطے میں امن اور استحکام برقرار رکھنے میں باہمی تعاون کی اہمیت پر زور۔ انڈونیشیا کے وزیر دفاع کا پاکستان کے ساتھ دفاعی تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں افواج پاکستان کے کردار کی تعریف۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی صدارت میں ملک بھر کی تاجر برادری کے نمائندوں کا اجلاس۔ فائنانس ایکٹ 2025 کے تحت متعارف کرائے گئے نئے قوانین پر تاجروں کے تحفظات پر تفصیلی غور۔ وزیر خزانہ کی کاروباری برادری کو مکمل تعاون اور شفافیت کی یقین دہانی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر کی سربراہی میں کمیٹی قائم۔ 30 روز میں تفصیلی مشاورت کے بعد متفقہ اور قابل عمل حل وزیر اعظم اور کابینہ کو پیش کریں گے۔ خیبر پختونخوا میں مخصوص نشستوں سے متعلق مسلم لیگ نون کی درخواست منظور۔ الیکشن کمیشن نے فیصلہ جاری کر دیا۔ اقلیتی نشست پر مسلم لیگ نون اور جے یو آئی میں ٹاس ہوگا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں نون لیگ اور جے یو آئی کو 9-9، پی پی 5، پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین اور اے این پی کو 1-1 اضافی نشست ملی۔ نون لیگ کو خیبر پختونخوا اسمبلی میں خواتین کی نشست بھی مل گئی۔ خواتین کی مخصوص نشست پر اے این پی اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین میں ٹاس ہوگا۔ پاکستان اور چین کے درمیان نشریات اور سمعی و بصری شعبوں میں تعاون بڑھانے کا معاہدہ۔ وفاقی سیکرٹری اطلاعات اور ایم ڈی پی ٹی وی امبرین جان اور چین کی نیشنل ریڈیو اور ٹیلی ویژن ایڈمنسٹریشن کے نائب وزیر ڈونگ شن کے معاہدے پر دستخط۔ معاہدے کا مقصد پاکستانی اور چینی میڈیا کے درمیان تبادلوں اور تعاون کو آسان بنانا ہے۔ معاہدے سے مشترکہ منصوبوں کے لیے مضبوط فریم ورک تیار ہوگا۔ اسرائیلی وحشیانہ بمباری نے غزہ کی پٹی کے شمال سے جنوب تک تمام علاقوں کو لپیٹ میں لے لیا۔ مزید 23 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ رفح میں اسرائیلی فوج کی امدادی سامان کی تقسیم کے مرکز پر فائرنگ سے 2 افراد شہید۔ صہیونی حکام کا غزہ سٹی اور جبالیہ پناہ گزین کیمپ سے انخلاء کا الٹیمیٹم۔ مغربی کنارے میں صہیونی آبادکاروں کے مقامی فلسطینیوں پر حملے۔ فلسطینی جنگجوؤں کے حملے میں اسرائیلی ٹینک تباہ، 3 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ صہیونی فوج کے لبنان پر بھی فضائی حملے، 12 افراد جاں بحق۔ پنجاب اور سندھ کے مختلف شہروں میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری۔ بالائی علاقوں میں موسلادھار بارشوں کا امکان، ندی نالوں میں طغیان اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ صوبائی کنٹرول روم سمیت ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹرز کو الرٹ کر دیا گیا۔